يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته فالمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاری. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، اس کی بڑائی و کبریائی کے بعد اس کے تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لمبی تمہید نہ باندھتے ہوئے اسی مختصر سی تمہید کے بعد ہی میں اپنے اصل موضوع پر آ جانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن اور حدیث کی بات کہنے، اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آج کے اس خطبے جمعہ کا موضوع تربیت اولاد ہے، کیونکہ گاؤں کے ایک اہم شخصیت نے ہم سے 4-5 دن پہلے یہ کہا تھا کہ بچے بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں اور جو جوانی کی دہلیز پر پہنچ رہے ہیں وہ بہت زیادہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان کے اوپر روشنی ڈالیں. اللہ رب العزت ہم کو کہنے، آپ کو سننے اور سب کو، ہمارے نوجوان بھائیوں اور بچوں کو سننے کی توفیق بخشے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے. آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ بچوں سے کیسی شفقت کرتے تھے. بہت ساری باتیں تو پیش نہیں کی جا سکتی، بس ایک ایک حدیث نمونے کے طور پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلے قرآن کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد حدیث کا بھی سن لیں، اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ بہت مشہور آیت ہے جو اکثر پڑھی جاتی ہے اور مجبوری ہے، خطبہ کی مجبوری ہے. وہ ہر موضوع پر یہ آیت آ ہی جاتی ہے. تو اور فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم سے جہاں بچانے کی بات آئے گی، سدھرنے اور سدھارنے کی جب بات آئے گی تو یہ آیت ضرور پیش کی جائے گی. بہت سارے موقع، بہت سارے موضوع پر یہ آیت فٹ ہوتی ہے اور مجبوراً اسی آیت کو لا کر کے اور موضوع سخن بنانا پڑتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے اس سے پہلے کئی جمعہ پہلے بھی یہی بات آئی تھی، لیکن مجبوری ہے.
وہ اسی آیت کو ہی سامنے لانا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اور وہ جہنم جس کے اوپر سخت مزاج اور نہایت سخت دل لوگ فرشتے متعین ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے اس کی تابعداری اور فرمانبرداری میں کسی طرح سے وہ گریز نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کر سکتے اور نہ کرتے ہیں. تو جہنم سے بچانے کی بات ہے. ہماری اولاد جو پیدا ہوتی ہے اس کی تعلیم و تربیت، تعلیم کی تو بعد میں ضرورت پڑتی ہے، تربیت کی شروع ہی سے ضرورت پڑتی ہے. تو والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر، تعلیم بعد میں آتی ہے، تربیت پر خصوصی توجہ بچپن سے ہی دینا چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم روزانہ گزرتے ہیں گاؤں کے راستوں سے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی حیرت ہوتی ہے. اسلام کا کوئی نظام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہمارے اندر یا ہمارے بڑوں کے اندر یا ہماری ماؤں کے اندر یا ہمارے بہنوں کے اندر ہے نہیں. ایک ہی موضوع نہیں ہے، تعلیم ہی نہیں ہے، تربیت ہی نہیں ہے. ان کے گود میں بچہ آتا ہے ابھی چھوٹا ہی ہے، ابھی تو ماں کی زیر کفالت میں ہے، اس کی لین دین دیکھ ریکھ صرف ماں کر سکتی ہے. اٹھانا، کھلانا، پلانا، نہلانا، دھلانا، سلانا، جگانا، ہاتھ پیر مسلنا، صافنا، یہ سب ساری چیزیں یہ ماں کی ذمہ داری ہے. وہ کرتی ہے بیچاری. لیکن تھوڑی بڑی ہوتی ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچہ ماں کیا کرتی ہے؟ وہ شروع کر دیتی ہے. کتا آ رہا ہے، بلی آ رہی ہے، شیر آ رہا ہے، باغ آ رہا ہے، بھالو آ رہا ہے. یہ سب امت مسلمہ کی بہادر مائیں اور صحابیات کی سیرت میں، ان کی زندگی میں ایسے شبد، ایسے واقعات، ایسے چیزیں بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے نہیں ملتی ہیں. اس لیے ہماری ماں اور بہنیں جن کے کانوں تک ہمارے خطبے کی آواز پہنچ رہی ہو، ہماری آواز پہنچ رہی ہو، وہ اس سے نہایت سنجیدگی کے ساتھ بچنے کی کوشش کریں. اپنے بچے کو بچپن ہی سے ڈرائیں، دھمکائیں، بزدلانہ صفت ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. مائیں پہلے کی صحابیات اپنے بچوں کو بہادروں کے قصے کہانیاں سنایا کرتی تھی. ہماری مائیں کیا کرتی ہیں، ہماری بہنیں کیا کرتی ہیں، ہماری بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ کتا آ رہا ہے، سو جاؤ، بلی آ رہی ہے کاٹ لے گی، شیر آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں بہت غلط ہیں، جو سماج و معاشرہ میں اس طرح سے عام ہو گئی ہیں جس کو ہم اور آپ غلط نہیں سمجھتے، تصور ہی نہیں کرتے. نہ باپ سنتا ہے ان کو روکتا ہے ٹوکتا ہے، نہ بڑا سنتا ہے ٹوکتا ہے کہ نہیں بہن یہ مت، اس طرح مت کہو. ہر شخص کی زبان زد ہے، ہر گھر میں یہ زبان زد ہے جو بہت ہی غلط ہے. بچوں کو ڈرانا دھمکانا بچپن سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہماری ماؤں اور بہنوں کو اور آپ کو بھی گھر میں جا کر ان کو تعلیم و تربیت عورتوں کو دینا چاہیے، بتانا اور سکھانا چاہیے، کیونکہ ہماری آواز ہر شخص یا ہر عورت کے گھر تک یا اس کے کان تک نہیں پہنچ سکتی. لیکن آپ نمائندہ ہیں اپنے گھر کے. آپ جو بات سنیں گھر میں جا کر کے سنیں، اپنی بچیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو، تو ان کو نصیحت کریں، ان کو تعلیم، ان کی تربیت کریں کہ نہیں بچوں کو ایسا نہیں کیا جاتا. شفقت اور پیار کے ساتھ بتائیں. یہ طریقہ ہے، طریقہ نبوی یہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. کون فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ناتی تھے، نواسے تھے، وہ آ کے پہنچ گئے، گود میں بیٹھ گئے. چھوٹے ہی تھے، چھوٹے بچوں کو سب شفقت کرتے ہیں نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دینے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دینے لگے. اقرا بن حابس صحابی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، بڑی حیرت اور تعجب کے ساتھ انہوں نے کہنا شروع کیا، یا رسول اللہ، آپ تو حسن کو بوسہ دے رہے ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے. میرے 10 لڑکے ہو گئے اور میں نے کسی کو آج تک بوسہ نہیں دیا. میرے 10 لڑکے ہو گئے
اور میں نے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ان کی بات، تو آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، وہ رحم نہیں کیا جاتا، اس کے ساتھ محبت نہیں کی جاتی۔ تو بچوں کو شفقت پیار کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی ادب بھی ضروری ہے۔ لیکن ابھی بچے چھوٹے ہیں، ان کو ادب کیا معلوم؟ تو یہ بالکل بچپنے کی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے نبوی پر، سنت رسول پر۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت عائشہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ اور آئے اللہ کے رسول کے پاس، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو آپ بوسہ دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں ہم بوسہ دیتے ہیں۔ تو کہا لیکن ہم لوگ تو بوسہ نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جس کے دل سے رحم و شفقت کا مادہ ہی کھینچ لیا گیا ہو تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی آپ نے خفگی کا اظہار کیا کہ نہایت غلط بات ہے، بچوں کو پیار شفقت دیا جانا چاہیے۔ اور ایک واقعہ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، حسن اور حسین جو آپ کے نواسے ہیں دونوں، وہ لال جوڑے میں پہنے ہوئے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول منبر رسول پر ہے، خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حسن اور حسین بڑے خوشنما انداز میں عمدہ لباس زیبتن کیے ہوئے اور بڑی تیزی کے ساتھ نانا چاند کے پاس آ رہے ہیں، میرے پاس آ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو چھوٹے بچے جو لباس پہنائیے زرق برق اچھا عمدہ، تو ہر شخص کو پیار محبت بوس و کنار کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، آدمی اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ یہ ان کا حق ہے بچوں کا، جو ان کو دیا جانا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو جب وہ گرتے پڑتے حسن اور حسین آ رہے تھے منبر رسول کی طرف جہاں آپ کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، آپ برداشت نہیں کر سکے، اور جب وہ قریبی ہوئے پھسل رہے تھے ان کے پاؤں، کہیں ادھر گرتے کہیں ادھر گرتے کہیں ادھر۔ ابھی بچے جو چلنے والے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو گرتے پڑتے چلتے ہیں نا، تو اس طرح سے وہ دونوں گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول سے اتر گئے اور ان دونوں کو گود میں اٹھا لیا، مارے شفقت کے پیار کے۔ آپ اتر گئے منبر رسول سے، اور اتر کر کے اور پھر ان دونوں کو گود میں لیا، پھر چڑھ کر کے آ کر کے خطبہ دینا چالو کر دیا، یعنی چالو رہے، خطبہ بند نہیں کیا۔ لیکن آپ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ اب دیکھو یہاں کہاں خطبہ دے رہے تھے، کہاں بیٹے دورے نواسے دونوں وہاں سے گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں روتے گاتے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ نانا کے پاس ہی جائیں گے، کسی اور کے پاس تو جائیں گے نہیں، ان کو سنبھالنے والا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، کسی دوسرے کے پاس جائیں گے تو چپیں گے نہیں۔ لہٰذا ان کی شفقت ان کی محبت میں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کر کے ان کو گود اٹھا لیا۔ یہ شفقت کا معاملہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، یہ بھی شفقت کی بات چل رہی ہے، بات بہت لمبی ہے، موضوع بہت لمبا ہے، تو 15-20 منٹ کے اندر 25 منٹ کے اندر ساری باتیں نہیں آ سکتی ہیں، اگلے خطبے میں دیکھا جائے گا۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر موضوع آ جائے، بات سنت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے نبوی کی ہے، اس لیے ہر شخص کو جاننا نہایت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اور وہ چھوٹے موٹے پرندوں سے کھیلتا تھا، چڑیاں پکڑ لاتا تھا، تو ان سے بچے ہوتے پکڑ لاتے ہیں، کھیلتے ہیں، بچے اس سے کھیلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ کھیلتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جو چڑیا چھوٹی موٹی پکڑ کے لا کر کے ان سے کھیلتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا تو کہا عمیر پرندے کو چھوڑ دو، کیوں اس کو پریشان کرتے ہو؟ ایک دن وہ کہیں اڑ گئی چڑیا یا بھاگ گئی یا مر گئی، کچھ اس کا تذکرہ نہیں ہے حدیث میں، وہ کہیں چلی گئی، غائب ہو گئی یا مر گئی یا کچھ بھی ہوا، بھاگ گئی۔ اللہ کے رسول آئے تو ان کے بھائی اکیلے بیٹھے کھیل رہے تھے، تو کہا یا عمیر، ان کا نام عمیر تھا، کہا یا عمیر ما فعل النغیر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے سے مذاق کیا کہ اے عمیر
تمہارا نغیر کیا ہوا، تمہارا چھوٹا پرندہ کیا ہو گیا، کہاں اڑ گیا؟ دیکھو شفقت، محبت، بچوں سے لاڈ پیار کا یہ طریقہ نبوی ہے۔ اور ایک واقعہ سنا کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیالے میں کوئی مشروب لائی گئی، کوئی پینے کی چیز لائی گئی، آپ نے اس کو جتنا پینا تھا پی لیا، جتنا پینا تھا پی لیا، اپنی ضرورت بھر آپ نے پی لیا۔ تو ایک طرف ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا اور دوسری طرف کچھ بزرگ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دائیں طرف بچہ بیٹھا ہوا تھا، بائیں طرف بزرگ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ جب پی چکے تو اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی چیز دو تو دائیں ہاتھ سے دو، پہنو تو دائیں ہاتھ سے پہنو، کنگھی کرو تو دائیں ہاتھ سے کنگھی کرو، دائیں طرف سے کنگھی کرو، کپڑا پیجامہ ڈالو تو دائیں ہاتھ سے کرو، التیامن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں داہنی طرف سے کام شروع کرتے تھے۔ تو آپ نے اسی کا لحاظ کرتے ہوئے، اب بڑے بڑے تو بائیں بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن چھوٹا بچہ بغل میں بیٹھا ہوا ہے، دائیں بیٹھا ہوا، حق اسی کا بنتا ہے کہ جو دیا جائے تو اللہ کے رسول دے تو اس کو دے۔ تو آپ اس کو دینا تو نہیں چاہتے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ بڑے بڑے بہنوں کو دے دیں، بچہ تھا، لیکن آپ سے یہ ہو نہیں سکا کہ اس کا حق ماریں، وہ اگرچہ سے بچہ تھا۔ تو آپ نے پوچھا اس بچے سے، یا بچے تم یہ بتاؤ، اے بچے تم یہ بتاؤ کہ تم سے پہلے ان لوگوں بزرگوں کو میں دے دوں تمہارا حق، یعنی ان کو پلا دوں؟ تو بچہ بھی بڑا سیانہ، بڑا چالاک تھا، وہ بچہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں تھا دائیں طرف، وہ بڑا سیانہ، بڑا چتر تھا۔ انہوں نے، اس بچے نے کہا کہ ہمارا حق ان کو کیوں دیں گے آپ، مجھ کو دیجئے پہلے، میں نہیں دوں گا ان کو اپنا حق۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اٹھا کر کے ان کو دے دیا، اس بچے کو دے دیا۔ یہ شفقت ہے، یہ محبت ہے آپ کی، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مراتب ہیں، بچوں کے ساتھ شفقت کیا جانا چاہیے۔ بچے ہمارا خطبہ سن رہے ہوں تو ان کو دھینگا مشتی، دنگا فساد اوپر جو کرتے ہیں اس سے رک جانا چاہیے۔ وہاں کوئی ذمہ دار، کوئی گارجین نہیں ہوتا، آپ کے والدین وہاں نہیں ہوتے۔ اس طرح شور مچاتے ہو نماز کے اندر، چاہے وہ جمعہ کی نماز میں ہو یا اور دیگر نمازوں میں ہو، ظہر اور عصر کی نماز میں ہو، اس طرح دھینگا مشتی، مار پیٹ، دنگا فساد، شور شرابہ مسجد میں، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے آنے کے وقت میں نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس لیے میرے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنائی جا رہی ہیں، بڑے بھی سن رہے ہیں، مائیں بھی گھر میں سن رہی ہیں، باپ بھی سن رہے ہیں، دادا بھی سن رہے ہیں، جوان بھی سن رہے ہیں، اور بچوں تم سب بھی سن رہے ہو۔ اس لیے اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آؤ تو شور شرابہ، دنگا فساد، مار پیٹ یہ سب نہ کرو۔ اللہ رب العالمین اس کو ناپسند کرتے ہیں اور اس سے روکتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے تو اتنا شور شرابہ کرو گے تو آپ کی نماز میں خلل ہوگا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم بڑے اچھے پیرائے میں، بڑی محبت کے ساتھ اپنے بڑوں کو بھی، اپنے بوڑھوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی ماں اور بہنوں کو بھی گھروں میں جو بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں، ان کو اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ بچوں کو جمعہ کے لیے بھیجو، کپڑے پہناؤ اچھے، نہلاؤ دھلاؤ، عطر لگاؤ، سب کچھ کرو، لیکن اپنے بچوں کو نصیحت کر کے بھیجو کہ مسجد میں جانا شور نہیں مچانا، جھگڑا نہیں کرنا، دھینگا مشتی نہیں کرنا، مار پیٹ نہیں کرنا، سکون کے ساتھ جا کے بیٹھنا، کسی کنارے بیٹھنا اور نماز پڑھنا۔ لیکن دیکھو آواز آ رہی ہے، اوپر بچے ہیں نا، ان کو اس سے کوئی مطلب، کوئی خطبہ دے، کوئی تقریر کرے، کوئی نصیحت کرے، کوئی کچھ دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بچے بچے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس کی نصیحت کرنی ہوگی، اور ہم والدین ہیں، اس لیے ہم کو ان کی نصیحت کے سلسلے میں فکر مند ہونا ہوگا۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی، آیت کا ترجمہ تو کر دیا تھا۔ تو اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تو یہ جہنم میں لے جانے کے باعث بھی ہوں گے۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ اپنے بچوں کے گارجین ہیں، ذمہ دار ہیں۔ آپ کا بچہ اگر غلط راستے پہ چل پڑا ہے تو آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے وہ کونپلیں
جو ابھی نکل رہی ہوں ان کو شروع سے ہی اگر سیدھا سیدھا لے جانا چاہو گے تو لے جاؤ گے. اگر وہ تن آور ہو گئی, موٹی اور تگڑی ہو گئی, تو تم ان کو جھکا کر کے بھی اپنے راہ راست پر نہیں جدھر لے جانا چاہو گے نہیں لے جا سکو گے. اس لیے بچوں کی سب سے ضرورت تو یہی ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنائیں, لباس پہنا کر اور مسجد بھیجیں یا مدرسے بھیجیں. یقین مانیے ہم لوگ پڑھاتے ہیں مدرسے میں, ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے ان ماؤں پر, ان بہنوں پر جو اپنے بچوں کو ایک جنگلی جانور کی طرح مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں. نہ ان کے کپڑے کا پتہ ہے, نہ ان کے چہرے مہرے کا پتہ ہے, نہ ان کے بال گال کا پتہ ہے, نہ ان کے لباس کا پتہ ہے, نہ ان کی صفائی ستھرائی کا پتہ ہے. معلوم نہیں وہ کیسے اپنے بچوں کو اسکول میں جانے کے لیے بھیج دیتی ہیں. یقیناً دیکھ کر کے کوفت ہوتی ہے کہ اس بچے کا پلنگ کے کان باہر کر دیا جائے, اتنی گندی حالت میں بچہ پہنچتا ہے. بال بکھرے ہوئے, پرا گندا, لباس چرواہوں کی طرح, اس سے بھی گئے گزرے. لیکن مجبوری ہے, کیا کیا جائے. وہ مدرسہ ہے. میری مائیں اور بہنیں اور بھائی سبھی لوگ سن لو جن کے بچے ہیں, آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے لباس پہ ضرور نگاہ ڈالو. آپ کا بچہ یا آپ کی بچی اسکولوں میں کس طرح سے جا رہا ہے, کس پوزیشن پہ جا رہا ہے, کیسی حالت میں جا رہا ہے. کم سے کم اس کا تو خیال رکھو. آپ سے دوسرے قسم کے لوگ, دوسری برادریاں جن کو صفائی ستھرائی کا علم نہیں تھا, ان کے بچے زرق برق لقو دق مسجد مدرسوں میں پہنچتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو قریب بٹھانا پڑتا ہے ہماری شفقت اور محبت کے. اور ہمارے بچے مسلمانوں کے گندے لباس, گندے چہرے, گندے بال, پراگندہ زلفیں, مہینوں ہفتہ نہایا ہوا نہیں, ہفتوں دھلا ہوا نہیں, بغیر پریس, بغیر کسی ترتیب کے بچے پہنچتے ہیں. بڑی کوفت ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں مجھے کو ہو رہا ہے یا سارے مدرسین کو ہو رہا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میری ماؤں, جہاں تک میری آواز اور میرے خطبے کی گھن و گرج پہنچ رہی ہو اور آپ آواز سن رہی ہوں, آپ اسکول بھیجنے سے پہلے اپنے بچوں کی کپڑے پر, لباس پر, ان کی بال پر, ان کے چہرے مہرے پر, ان کے سنوارنے نکھارنے پر, ان کو بنانے پر ضرور توجہ دیں. کیونکہ آپ اپنے پاس نہیں کسی اور لوگوں کے پاس بھیج رہے. بعض موقع ایسا ہوتا ہے بچے گندا دیکھ کر کے اور جی کہتا ہے کہ میں باہر کر دوں اس کو, یہ بھگا دوں جا کے کپڑا پہن کے. بعض لوگ تو غربت کی وجہ سے ایسا ہوتے ہیں کہ وہ لباس یا جوڑا سلا نہیں سکتے, ان کے پاس پیسے ٹھیک ہے, لیکن کیا 10 روپے کا صابن بھی, ایک چٹکی سرف بھی نہیں آپ کو میسر ہے. اتنی غربت میں ہے کہ اگر کپڑا جو بھی زیب تن کیے ہوئے ہے وہ صاف ستھرا رہے. اور بال کٹوانے کے لیے نہ پوچھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محلقین رؤوسکم ومقصرین, قرآن میں 2 طرح کے بال کاٹنے کے حکم ہیں, یا تو چھلا دیجئے اور یا تو تقصیر کرائیے یا تحلیق کرائیے. آج کل کے جتنے بال کاٹتے ہیں نا, یقین جانیے والدین ہی کٹوا کر کے بھیجتے ہیں. اگر کسی فتنے یا جھگڑا لڑائی کا اندیشہ نہ ہو تو میں خود کینچی لے کر کے ان لوگوں کے, ان بچوں کے بال کاٹ دوں. لیکن اب تو مدارس والے خود بچوں سے ڈرتے ہیں, ان کی تربیت کیا کہیں. عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے. عمر بن عبدالعزیز جو عبدالعزیز بن مروان کے صاحبزادے خلیفہ کے جو ہے شہزادہ ہیں, مدینہ میں ان کی پرورش ہوتی ہے, پرداخت ہوتی ہے, بادشاہ کے لڑکے ہیں. عبدالعزیز بن مروان کے لڑکے ہیں عمر بن عبدالعزیز. عمر, بال دیکھو کتنے بال کس طرح سے کاٹ کر کے مدرسے میں آتے ہیں. بہت روزانہ ہم بال کے اوپر بولتے ہیں, بچے سب مذاق اڑاتے ہیں کہ مولانا صاحب کو خالی بال ہی رہ گیا. ارے بال کے اتنے گندے حالات میں بال نیچے سے کٹا کر کے پورا اور اوپر چھوڑ دیتے ہیں. یہ بال کٹانا حرام ہے, سن لو, چاہے ان کے والدین سن لیں, چاہے ان کی مائیں سن لیں, چاہے ان کی بہنیں سن لیں, چاہے گاؤں پر سن لو. اگر اس طرح بال کٹاؤ گے یقیناً حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شریعت میں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کنارے کنارے پورا کاٹ کر ادھر اوپر چھوڑ دیں, یہ جائز نہیں ہے. آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے گا
کہ یہ اس طرح بال کٹانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لما وفرا جمہ 3 قسم کے بال رکھے ہیں۔ اب ان کی تفصیلات کا موقع نہیں کہ میں بتاؤں، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے بال کٹا کر کے باپ بھیجتے ہیں۔ ابھی کل ہی 2 بچوں کو دیکھا، میں نے کہا بیٹے پیسہ تو ہوا تھا، یہ بال کیوں اس طرح کٹا کے؟ کہا یہ اچھا آپ کی بار کٹا لیں گے۔ اب آپ بتائیے ہم لوگ کیا کریں؟ تو عمر بن عبدالعزیز نماز میں حاضر نہیں ہوئے جماعت میں، ان کے استاد صالح بن کیسان تھے۔ ان سے پوچھا عمر بن عبدالعزیز، شہزادے وقت ہے، ایک جوڑا 10 اشرفی میں پہنتے تھے، پھر بھی اس کو دیکھتے تھے کہ اچھا نہیں ہے وہ پھینک دیتے تھے، یہ پسند نہیں ہے۔ ایک جوڑا جب پہنتے تھے دوبارہ بھی اس کو وہ زیب دین نہیں کرتے تھے، شہزادے تھے وہ، عبدالعزیز بن مروان کے لڑکے تھے، مدینہ کے اندر ان کی تعلیم و تربیت ہو رہی تھی۔ ایک دن نماز کے کسی وقت کے نماز میں حاضر نہیں تھے، ان کے استاد صالح بن کیسان نے ان سے پوچھا کہ تم نماز میں کہاں تھے؟ ایک وقت کی نماز میں کہاں تھے؟ استاد نے جب پوچھا کہ نماز میں کہاں تھے تو کہا کہ میں بال سنوار رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ بال سنوار رہا تھا میں۔ کہا اچھا تو بال سنوار رہے تھے اور نماز میں حاضر نہیں ہوئے؟ یہ بادشاہ وقت کے لڑکے کی بات کر رہا ہوں، عمر بن عبدالعزیز جو 5ویں خلیفہ ہوئے، منہاج النبوہ جنہوں نے حکومت کی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اگر خلیفہ 5ویں ہوتے تو عمر بن عبدالعزیز کے حق میں یہ حق آتا اور وہ 5ویں خلیفہ ہوتے، جنہوں نے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پینے پر مجبور کر دیا تھا اپنی عدل و انصاف کی بنیاد پر۔ آئے پوچھا نماز کا نہیں، کہا بال سنوار رہا تھا۔ کہا کہ کچھ کہا نہیں انہوں نے فوراً ان کے باپ کو اطلاع دی، عبدالعزیز بن مروان کو کہلا بھیجا کہ ایک خط لکھا اور لکھا کہ یہ بال سنوار رہا تھا اور یہ نماز میں حاضر نہیں ہوا۔ انہوں نے وہاں سے خبر بھیجا کہ پہلے تو جو شخص گیا تھا کہا کہ اس کو لے جا کر کے سب سے پہلے اس کا بال کاٹ دو، بغیر پوچھے ہوئے اس کا بال کاٹ دو۔ یہ بادشاہ وقت اپنے شہزادے کے بارے میں کہہ رہا ہے، استاد کو کہہ رہا ہے کہ بغیر پوچھے ہوئے پہلے اس نے چونکہ نماز میں تاخیر کیے نہیں حاضر ہوا ہے، لہذا اس کا بال فوراً ہی کاٹ دو۔ وہاں سے پہنچے وہ بال کٹوا دیا۔ آپ دیکھا اس کے بعد کہا کہ نماز میں کبھی بھی، اور کہا اس کو کوڑے مارو، اور اس کو مقید کر دو۔ اب دیکھ رہے ہیں میرے دوستو، یہ عالم تھا بادشاہوں کے بیٹوں کا کہ استاذ کو یہ چھوٹ ہوتی تھی۔ اگر ابھی ہم قینچی لے کر کے کسی بچے کا بال اس کی غلط انداز سے کٹے ہوئے بال پر ہم بھیج دیں، کاٹ دیں، تو مجھے لگتا ہے سارا گاؤں لاٹھی لے کر کے مارنے پہنچ جائے گا۔ تو جاؤ جدھر جانا ہے جاؤ، کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے بہت ساری چیزیں تربیت کے نام پر کہنا اور کرنا بہت مشکل ہے، سنبھالنا اور سنوارنا بہت مشکل ہے۔ لڑکی اتنے جری و بہادر ہے کہ آپ کے ہاتھ اور آپ کے قبضے میں تو بالکل نہیں ہیں، لیکن اساتذہ کرام کو بھی انگلیاں دکھاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ تو استاد کیا کرے گا؟ وہ بھی اپنا عزت بچا کر کے اور اپنا کام نکال رہا ہے۔ آپ موبائل دے دو گے، کون سا درد رو، کون سی تکلیف کہوں، موبائل دے دو گے، ایک دن بھی بچے کا سبق یاد نہیں رہے گا، ایک بھی دن بچے کا سبق یاد نہیں۔ قاضی شریح کے واقعہ یاد آ گیا۔ قاضی شریح یہ چیف جسٹس تھے، ان کا بچہ نماز میں ایک وقت حاضر نہیں ہوا۔ پوچھا کہ تم نماز میں نہیں تھے؟ گھر آئے دیکھا تو دیکھا کہ گھر میں بھی نہیں، یہ لڑکا نماز میں نہیں تھا۔ قاضی شریح چیف جسٹس، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں، جس کے فیصلے امت اسلامیہ میں مشہور ہیں، کتابوں میں مرقوم ہیں۔ گھر دیکھا جا کر کے بچہ نہیں ہے، پھر کسی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو تو میرا لڑکا کدھر ہے، تو دیکھا کہ وہ کہیں 5-6 لڑکوں کے ساتھ کتا لڑا رہا ہے۔ کہاں ہے؟ کتا لڑا رہا ہے۔ اس کو پکڑ کر کے لائے، کہا تم کہاں تھے؟ کہا اب کیا کہیں، کہا کتا لڑا رہے، بتایا دوسرے نے کتا لڑا رہے۔ کہا نماز پڑھی؟ کہا نماز نہیں پڑھی۔ کہا اچھا نماز نہیں پڑھی؟ ان کو کہا
جو آدمی پکڑ کر لایا تھا ان سے کہا اس کو اذهب به الى المؤدب الى المدرس، اس کو تم اس کے استاد کے پاس لے جاؤ، اس کو اس کے استاد کے پاس لے جاؤ۔ اور بعد میں ایک خط لکھا استاد کے پاس کہ یہ نماز نہیں پڑھی ہے، اس کی اچھی سے کٹائی کرو، اس کو کوڑے مارو، اس کو بند کر دو، اس کو سہ مارا دو چار مرتبہ کوڑے برسا کر کے اس کو قید خانے میں بند کر دو۔ اب آپ بتائیے، جب آپ ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری اولاد، ہمارے بچے بچیاں نماز پڑھیں گی؟ سارے گاؤں کے لوگ سوتے ہو، سونے سے کون تھوڑا منع کرتے، منع نہیں کرتے، لیکن جب رب العالمین کی آواز جائے، اذان کی آواز جائے، آپ اٹھ کے آؤ، آپ سوتے ہو، پورا گھر سوتا ہے، تب ان کو کیسے سدھارا جائے؟ پوری پٹری ریل کی اتر چکی ہے، کہاں تک رویا جائے؟ موبائل مدرسے آئے گا بچہ، پوچھتا ہوں کہ پڑھے نہیں؟ کہا نہیں۔ کیا کر رہے تھے؟ موبائل دیکھ رہا تھا، موبائل۔ اب بتائیے، جس قوم کے بچے موبائل سے کھیل رہے ہوں، جوجھ رہے ہوں، اس قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت چوپٹ ہو چکی ہے۔ ایک دن بھی کسی بچے اور بچی کا سبق یاد نہیں رہتا ہے۔ جب پوچھو پیار محبت سے کہو اچھا یہ بتاؤ یاد نہیں کیا تو تم لوگ کر کیا رہے تھے بھائی، آج بتاؤ مجھ کو، تو صحیح بتاؤ، میں ماروں گا نہیں، میں پیٹوں گا نہیں، میں سزائیں نہیں دوں گا، تو سب بچے کھل جاتے ہیں، اپنا بھید اگل دیتے ہیں، اپنا بھید اگل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں امی کی موبائل دیکھ رہا تھا، میں بھابھی کی موبائل دیکھ رہا تھا، میں بہن کی موبائل دیکھ رہا تھا، میں ابو کی موبائل دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ، جو ٹائم ملتا ہے بستہ ادھر پھینکا ادھر پھینکا، کھانا بھی نہیں کھایا، چائے بھی نہیں پی، بھوکے ہیں لیکن موبائل چاہیے، تو جس قوم کی تباہی کا یہ عالم ہو اس کے بچے کسی کام کے لائق بن سکتے ہیں؟ اس لیے بات تو بالکل کچھ شروع ہی نہیں ہوئی ابھی، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جتنی باتیں آپ کے کان تک پہنچی ہیں وہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی بچوں کی نگرانی اور ان کی تربیت پر توجہ دیں، ان کی صفائی ستھرائی پر توجہ دیں۔ ان کے کھان پان ہی کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے کہ پیٹ بھر گیا، اچھا کپڑا پہنا دیا، اچھا کھلا دیا، اچھا پلا دیا، یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ بچوں کے شفقت اور پیار کے ساتھ، ماں ہے تو باپ کا عزت و احترام سکھائے کہ ابا کو اس طرح کا بات کرے، باپ ہے تو ماں کی عزت و احترام سکھائے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو یہ بچے اور بچیاں بالکل باولا ہوتے چلے جا رہے ہیں، نہ ان کو کسی ماں کی فکر ہے، نہ استاد کی فکر ہے، نہ ابا کی فکر ہے، نہ کسی چھوٹے بڑے کی تمیز ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، بڑوں کے ساتھ بچے ہم لوگوں کو سلام نہیں کرتے، ہمیں سلام سکھاتے ہیں، پھر تجربہ کرتے ہیں کہ دیکھیں بچے سلام کرتے کہ نہیں کرتے۔ ہمارے پڑھائی ہوئے ابھی آج ہی درس دیا، مان لیجئے کہ آج سب بچوں سب چھوٹا بڑا کوئی ملے تو سلام کرو، ان میں کہیں 2% بچے سلام کرتے ہیں، 1-2 کر لیں گے، باقی سب چلے منہ کر کے چلے جائیں گے۔ یہ بتائیے، یہ حال ہے۔ تو یہ جب دین سے پورا معاملہ ہی اترتا چلا جا رہا ہے، ہمارے سارے معاملات ہی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ہماری پروڈکٹ، ہمارے بچے اور بچیاں کیا دینی ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وقت کا امام، وقت کا پردھان، وقت کا پردھان منتری، وقت کا وزیر اعلیٰ، گاؤں کا سرپنچ، گاؤں کا اغوا، گھر کا مالک، محلے کا مالک، محلے کا سربراہ، فالامام سے مراد سب ہو سکتے ہیں۔ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، تو سب سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی ہم جوانوں تک پہنچے نہیں ہیں، انشاءاللہ آگے والے خطبے میں پھر آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت دے پروردگار عالم، اور ہمارے وقت سے پہلے ہی یہ لوگ اپنے آپ کو سنوار اور سدھار لیں، اور راتوں رات یہ جو لوگ گھومتے ہیں ان پر نہ تو ماں کا کنٹرول ہے، نہ ان کی باپ کا کنٹرول ہے، نہ ان کے بھائیوں کا کنٹرول ہے، یہ رات بھر یہ کیا تلاش کرتے ہیں، کہاں کہاں گھومتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اپنے گھر میں رہیں یا کہیں بھی رہیں لیکن اچھے انداز میں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین پر چلنے، ان کو دین سمجھنے کی توفیق بخشے، اور ہماری کہی ہوئی باتوں سے آپ کو فائدہ پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔